اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وسلم۔ سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع یہ ہے کہ اصل گناہ کیا ہے۔ دیکھیں، میں اور آپ جس معاشرے میں رہ رہے ہیں یہ تو ایک ایسا معاشرہ ہے جو بالکل غافل معاشرہ ہے۔ اس کو یعنی دین کی حقیقت کا پتہ نہیں ہے کہ دین کی حقیقت کیا ہے، دین اسلام ہمیں کس طرف بلاتا ہے، یا قرآن پاک کیوں اللہ تعالی نے نازل کیا ہے، یا پیغمبر کیوں آئے ہیں۔ ایک ایسے غافل معاشرے اور ایسے غافل گھر میں ہم پیدا ہوئے ہیں جس کو اپنے دین کی بالکل سمجھ نہیں ہے، اور یہ معاملہ کچھ آج کل کا نہیں ہے بلکہ صدیاں ہو گئی ہیں اس طریقے کو کہ ہم اسلام کو کب کا چھوڑ چکے ہیں۔ گناہ کا اور ثواب کا تعلق تو اسلام کے قبول کرنے سے ہے، یعنی ثواب ثواب کا آغاز یعنی کسی چیز کا اجر جب شروع ہوتا ہے جب آپ اسلام کو قبول کر لیں۔ اسلام کو قبول کیے بغیر نیک اعمال کی کوئی حیثیت نہیں ہے، یہ بات نوٹ کر لیں۔ تو بہرحال میں آپ کو یہ بات کر رہا ہوں کہ ہمارے ہاں جو گناہ کا تصور ہے وہ چند ایک ایسے معاملات ہیں جن کو ہم گناہ سمجھتے ہیں، اور گناہ بس اسی کو ہم گناہ سمجھتے ہیں۔ یہ بات نہیں ہے، حقیقت یہ ہے کہ دیکھیں، گناہ اور جرم اصل میں یہ ہے کہ آپ انسان دنیا میں آ کے اللہ تعالیٰ سے غافل ہو کے زندگی گزارے، اللہ کو منزل نہ بنائے، دنیا کی طرف رخ کر لے، دنیا کو منزل بنا لے، دنیا محبوب ہو اسے، یہ اصل گناہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع نہ کرے، دنیا کی طرف رجوع کر لے، تو بات یہ ہے کہ یہ اصل گناہ یہ ہے۔ دیکھیں، ہمارے دین اسلام کا ایک بنیادی یعنی جو پالیسی ہے وہ یہ ہے کہ انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیت پر ہوتا ہے۔ اگر انسان کی نیت دنیا میں آ کے دنیا بن گئی، یعنی دنیا ہی کے لیے اس نے زندگی گزارنے کا عزم کر لیا، اور دنیا ہی کی کامیابی کو یہ اصل کامیابی سمجھنے لگا، یا اس کے نقصان کو اس نے اپنا اصل نقصان سمجھ لیا، اور اللہ کی یاد سے اس کا دل غافل ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے اس جملے کا کہ اللہ اس کو نہ اپنی شناخت ہے کہ میری حقیقت کیا ہے، میں کون ہوں، دنیا میں آنے کے مقصد سے یہ غافل ہے، اور دنیا کے دھوکے میں مبتلا ہے۔ تو یہ اصل جرم ہے، یہ اصل گناہ ہے۔ یعنی اس دھوکے میں اگر آپ ظاہر دنیا کے دھوکے میں آ گئے، اس بات کو ذرا اچھی طرح نوٹ کر لیں کہ اگر آپ دنیا کے دھوکے میں آ گئے، دنیا کو آپ نے اصل زندگی قرار دے دیا، اور اپنی حقیقت کو نہ سمجھے، اپنی اصلیت کو نہ سمجھے، اپنے دنیا میں آنے کے مقصد کو نہ سمجھے، نہ اس پر آپ نے یقین کیا، نہ تلاش کیا، نہ یقین کیا، نہ کسی سنا، نہ جستجو کی، اپنے اصل دنیا میں آنے کے مقصد سے غافل رہے۔ یعنی کیا مطلب؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنی پیدائش کے مقصد سے اگر آپ غافل ہیں اور اپنی حقیقت سے غافل ہیں۔ ہمارا مسئلہ تو ایک یہ بھی ہے نا کہ ہم ظاہر کو اصل سمجھتے ہیں۔ لڑکی کہتی ہے میں لڑکی ہوں، لڑکا کہتا ہے میں لڑکا ہوں۔ اب یہ تو آپ ظاہر کے دھوکے میں پڑ گئے۔ روح آپ کی اصل تو آپ کی روح ہے، اور روح کی جنس نہیں ہوتی، روح میں مذکر مؤنث نہیں ہوتا۔ آپ تو جو مکان اللہ تعالیٰ، یہ جسم کیا ہے؟ یہ ایک مکان ہے جس میں ہم اس وقت قیام پذیر ہیں۔ ایک وقت ایسا آئے گا، ایک وقت ایسا تھا کہ ہمارے پاس یہ جسم نہیں تھا۔ میں سن 55 میں تو یہاں نہیں تھا، عالم ارواح میں تھا۔ میں اپنے متعلق بات کروں، اپنی تاریخ بتا رہا ہوں، یہاں پہ نہیں تھا میں۔ 56 میں یہاں پہ آیا ہوں، یہ جسم اللہ تعالیٰ نے مجھے دیا ہے، اور
اس کے بعد ابھی تک یہ میرے پاس یہ جسم موجود ہے اور جلد ہی میں اس جسم سے چلا جاؤں گا، جو بھی وجہ بنے گی۔ تو یہ جو ہم جس جسم میں رہ رہے ہیں یہ ہماری اصل نہیں ہے، یہ ہم تو اسی کو اصل سمجھ بیٹھے ہیں۔ آپ دیکھ لیں، آپ کی توقعات، آپ کی آرزوئیں، آپ کی تمنائیں، آپ کی خواہشات، آپ کی دعائیں سارے کے ساری اس ظاہر کے متعلق ہیں۔ پیسے نہیں ہیں، پیسے دے دے، اولاد نہیں ہے، اولاد دے دے، شادی نہیں ہے، شادی کر دے، مکان نہیں ہے، مکان دے دے، گاڑی نہیں ہے، گاڑی دے دے، سارا آپ ظاہر کا رونا رو رہے۔ تو یہ ایک بہت بڑی غلطی ہے جس میں ہم مبتلا ہیں۔ یہ یعنی اچھا، پھر جب آپ اس دنیا کے دھوکے میں پڑ گئے، یہ بات نوٹ کر لیں، اب دنیا کے دھوکے میں اگر آ گئے انسان اور دنیا ہی کو اس نے حقیقت سمجھ لیا، اپنے آپ سے غافل ہے، اپنے مقصد وجود سے غافل ہے، تو اس سے بڑا نقصان اٹھانے والا کوئی بھی نہیں ہے۔ اب اس کی ساری توجہ جو ہے ظاہر کی طرف ہوگی، ظاہر ہی اس کا مقصود ہے، ظاہر ہی اس کو محبوب ہے، اور ظاہر ہی اس کو مطلوب ہے۔ آپ دیکھ لیں اپنے آپ کو کیا چاہیے دنیا میں۔ وہ بچوں سے پوچھتے ہیں نا، بڑے ہو کے تم کیا بنو گے؟ تو ہر بچہ کچھ نہ کچھ بتا دیتا ہے، کیونکہ اس کے ماں باپ نے اس کے ذہن میں ڈال دیا ہے۔ اور آپ کی جب جو بڑا ہوتا رہتا ہے بچہ، اس کی جو سوچ ہے پکی ہوتی رہتی ہے، اور ماں باپ اس میں تعاون کرتے ہیں اس کو دنیا دار بنانے میں۔ تو یہ ایک بہت بڑی ہماری مطلب وہ ہے، ایک کمی ہے کہ ہم نے صرف چند ایک چیزوں کو گناہ سمجھ لیا ہے، باقی زندگی سے ہم غافل ہیں۔ مثال کے طور پہ زنا ہے، شراب ہے، جوا ہے، چوری ہے، یہ چند ایک چیزیں ہم کہتے ہیں یہ گناہ ہے۔ رشوت ہے، کرپشن ہے، یہ دیکھیں یہ بات نہیں ہے۔ اصل میں تو آپ کی زندگی گزارنے کی نیت کو دیکھا جائے گا کہ دنیا میں آپ دنیا کے دھوکے میں تو نہیں آ گئے۔ اگر دنیا کے دھوکے میں آ گیا انسان، اس کا ہر عمل گناہ میں لکھا جائے گا، یہ بات نوٹ کر لیں۔ اگر اس نے زندگی کا رخ ہی بدل لیا، یہ اپنے آپ کو پہچانا ہی نہیں، اپنے زندگی کے مقصد کو نہ جانا، تو ظاہر ہے کہ اس کا زندگی کا مقصد تو دنیا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تو اسے آخرت کی کامیابی کے لیے بنایا ہے، اپنے لیے بنایا ہے۔ اگر اس کا رخ اللہ کی طرف نہ ہوا تو اب یہ ہے کہ یہ سارے جو اعمال ہیں بشمول نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، جو بھی یہ کرے گا اس کا کوئی حاصل وصول اس کو نہیں ہے۔ یہ صرف یہ ہے کہ عاملۃ ناصبۃ تصلی نارا حامیہ، تھکے ہوں گے اور یعنی تھک گئے ہوں گے اور مشقت میں ہوں گے، لیکن پہنچیں گے آگ میں۔ تسلا نارن حامیہ، ایسے لوگ جن کی زندگی کا مقصد دنیا ہے، ظاہر ہے، اور پھر یہ چند ایک اعمال کر کے اس غرور میں مبتلا ہے کہ ہم کوئی اچھے اعمال کر رہے ہیں۔ اور دیکھیں اس بات کو یعنی سمجھنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بالکل واضح طور پہ فرمایا ہے اس کے بارے میں، اور قرآن تو ہمیں حقیقت بتاتا ہے کہ حقیقت کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ کیا میں تمہیں نہ بتاؤں کہ سب سے زیادہ نقصان میں کون لوگ ہیں؟ هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا، کیا میں تمہیں نہ بتاؤں کہ سب سے زیادہ نقصان میں کون لوگ ہیں؟ اب یہ دیکھیں میں تو قرآن بیان کر رہا ہوں، ہمارے ذہن میں اصل میں کچھ ایسی چیزیں بیٹھ گئی ہیں کہ ہم اس کے مقابلے میں اگر قرآن کو بھی سنیں لیکن ہمارا ذہن بدلتا نہیں ہے۔ ہم اپنے آپ کو مسلمان سمجھتے ہیں اگرچہ ہم نہیں ہیں، تو کسی کا باپ بھی ہمیں کافر نہیں بنا سکتا۔ یہ ایک چیز، بس میں نے کلمہ پڑھ لیا بس میں تو مسلمان ہوں، جو بھی کروں میں جاؤں گا جنت میں، یہ ایک یعنی گمراہی ہے جو ہمارے ذہن میں بیٹھ گئی ہے۔ خیر وہ آیت کا میں ترجمہ آپ کو بتا دوں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اب میں یہی کہہ رہا ہوں کہ قرآن بھی ہماری جو ذہن کی، قرآن سے بھی ہماری وہ ذہنی کیفیت نہیں بدل سکتی، نہیں بدلتی، کیونکہ قرآن تو موجود ہے۔ یہ سب لوگ جو دنیا میں رہ رہے ہیں، جو اپنے آپ کو مسلمان
سمجھتے ہیں وہ قرآن پر سوچنے سمجھنے کے لیے بھی تیار نہیں ہے۔ بہرحال وہ ایک الگ بات ہے، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کیا میں تمہیں نہ بتاؤں کہ سب سے زیادہ نقصان میں کون لوگ ہیں، سب سے زیادہ۔ اب یہ آیت جو میں پڑھ رہا ہوں اس میں مسلمان، کافر، مشرک، منافق کسی کا نام نہیں ہے، لیکن بات ایک ہے جو بنیادی ہے کہ سب سے زیادہ نقصان میں کون لوگ ہیں۔ کون لوگ ہیں؟ الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا، یہ وہ لوگ ہیں جن کی ساری کوششیں گم ہو گئیں دنیا ہی کے لیے۔ انہوں نے دنیا کو حقیقت سمجھ لیا اور دنیا ہی کے لیے زندگی گزار رہے ہیں۔ وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا، ان کا خیال یہ ہے کہ کوئی یہ اچھا کام کر رہے۔ تو یہ تو ہم سب کا حال ہے۔ ہم تو دنیا کو اصل زندگی سمجھتے ہیں، اصل دنیا سمجھتے ہیں، اصل نقصان اور اصل فائدہ ہم اسی کو سمجھتے ہیں۔ مبارکیاں دیتے ہیں، بیٹا ہو جائے مبارک ہو، بیٹا پوزیشن آ جائے منگواؤ لڈو۔ اور آپ دیکھ لیں یہ ساری چیزیں جو ہیں، خوشی اور غم، یہ سارا جو ہے ہمارا انحصار دنیا پہ ہے۔ اللہ راضی ہو گیا اس کا ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے، اللہ ناراض ہو گیا اس کی ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے۔ تو بات یہ ہے کہ یہ دیکھیں لیکن اس کے بارے میں بات کرتا ہوں اگلی نشست میں انشاءاللہ۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔